بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب بن منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں صرف کرتے، کھانے کے لیے درختوں کے پتے، پھل اور پینے کے لیے بارش کا پانی استعمال کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا ڈر گئیں اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کانپنے لگیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر میں ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہا کہ چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتہ کہنے لگا، آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا، میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی کے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیں، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی تاخیر کرنے کا حکم نہیں، میں تو اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں، اگر میرے مولا کی رضا یہ ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر تاخیر ہو گئی، اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ آپ کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پر والدہ جب نہ اٹھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس گئے اور عرض کی، اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کے گریہ زاری کرنے کا ہے، کیا آج اللہ کی عبادت نہیں کرنی آپ نے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں میٹھی نیند سو رہی ہیں، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہیں کی آپ نے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا پیا۔ آپ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں، ماں اور بیٹا پھر دونوں مل کر روٹی کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہی اپنی ماں کے سامنے کھڑے رہے،
یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرہ مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولا، ماں جی رات بھی گزر گئی، اب صبح ہو گئی، نماز کا وقت بھی جاتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رونے لگے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا گیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ پاک آپ بہتر جاننے والے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی دی، اے عیسیٰ اپنی ماں کے چہرے سے اپنا منہ ہٹائیے۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، تمہیں صبر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غمگسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہو؟ کیا آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا رفیق چاہتے ہو؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں روح اللہ ہوں، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ چل کر میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے عیسیٰ اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ نوجوان میکائیل اور میں اسرافیل ہوں، یہ لو اللہ نے یہ کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفنایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہ تھی، اے اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے عیسیٰ میں نے اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، اماں جان آپ کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگا؟
حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹا میں یہاں بہت خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت اچھی ہے۔ پھر فرمایا، ماں جان آپ نے اپنے رب کو کیسا پایا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت خوش ہوا، جس وجہ سے میں یہاں بہت خوش ہوں اور راضی ہوں۔ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا، خدا کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔